یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں متحد ہو سکتے ہیں. کوئی اختلاف نہیں, نقطے کا بھی اختلاف نہیں ہے ہمارا اور اہل سنت کا اس قرآن کے متعلق. اسی کے قائل ہیں سارے. اس سے تو نہیں, اس کے ذریعے سے تو نہیں لڑائی برپا ہونی چاہیے تھی. ہونا یہ چاہیے تھا سب شیعہ مل کے آ جائیں باہر, سب سنی مل کے آ جائیں باہر. قرآن اٹھایا ہوا ہاتھوں میں, سوچیں آپ, فرض کریں ہزاروں لاکھوں لوگ اسی لاہور کی سڑکوں پر پاکستان میں جا بجا نکلے ہوئے ہوتے اور ہاتھوں میں قرآن اٹھایا ہوا ہوتا. اس کا ایک اثر نہ ہوتا انٹرنیشنلی؟ اس کا ایک بہت اچھا اثر ہوتا. خوب حرم امام حسین علیہ السلام میں ان لوگوں نے یہ کام کیا. ہم لوگ اس مجلس میں کر سکتے ہیں یہ کام. اگر آپ لوگ میری بات, بھائی ہوں آپ لوگوں کا, میری بات سنیں تو کل ایک چھوٹا سا قرآن ساتھ لے آئیے جو پاکٹ سائز قرآن ہوتا ہے, یا جو بھی ایک سپارہ, ایک یاسین, کچھ بھی جس پہ لکھا ہوا باہر قرآن ہے یہ, اور اپنے ہاتھوں میں رکھیے. تھوڑی دیر کے لیے اسے سینے سے لگائیے. یہیں پر آپ میں سے ہی جوان بچہ اسی کی تصویر بنائے, اس کی ویڈیو بنائے اور اس کو اپلوڈ کریں, خصوصاً چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دیں, خصوصاً تاکہ دنیا کو یہ میسج جائے کہ وہ حسین جس نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی تھی, اس کے ماننے والے قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بے تفاوت ہو جائیں گے. ایک دفعہ کیا جائے گا, 2 دفعہ کیا جائے گا, اس کے بعد ساری ملت سو جائے گی. ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اگر آپ لوگ اس بات سے متفق ہیں, اگر زحمت نہ ہو, البتہ زحمت ہو تو بہرحال موبائل میں رکھ لیجئے قرآن, لیکن بہرحال اسے نکال لیں, کچھ اس طرح سے کچھ کریں. اگر آپ لوگ متفق ہیں, میں نعرہ لگاؤں گا, آپ جواب دیں گے. نعرہ حیدری. پتہ چلے کہ ہم لوگ ناراحت ہوئے. ہم لوگوں کو ناراحت ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہو گیا تو کوئی بات نہیں. میری باتیں نہیں ہیں وہ قرآن, وہ خدا کی بات ہے. قرآن کی توہین خدا کی توہین ہے, بے احترامی ہے خدا کی بات کی. بہرحال ہمارے دل مجروح ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اثر نہیں ہوا. امام حسین علیہ السلام کے نوحے دیکھیں آپ. امام نے بھی نوحے پڑھے ہیں, ہم نوحہ پڑھتے ہیں, امام نے بھی نوحہ پڑھا ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر کی ان کے لاشے پر کھڑے ہو کے جس وقت شہید ہوئے تو روایت کے جملے ہیں, مقتل کے جملے, بان الانکسار فی وجہ الحسین. انکسار یعنی شکستگی, یعنی چہرہ اتر گیا امام حسین علیہ السلام کا حبیب ابن مظاہر کی ان کی شہادت پر. کیا کہہ رہے تھے؟ حبیب, ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھتا تھا. ایک رات میں آپ سوچیں, صحابی رسول حبیب ابن مظاہر, صحابی رسول مسلم ابن اوسجہ, کربلا میں صحابی مارے گئے ہیں. حبیب جیسی شخصیت. حبیب ابن مظاہر کے بارے میں بھی ہے, حضرت زہیر کے بارے میں. ان لوگوں کو تردد ہے کہ حضرت زہیر تھے یا حضرت حبیب تھے. ایک مرتبہ رسول خدا جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو کیا کیا, بچے موجود تھے, لڑکے موجود تھے, ایک لڑکے کو پکڑا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا. دوسروں نے پوچھا آپ نے اس بچے کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ایک دن کہ حسین جا رہے تھے یا حسین کھیل رہے تھے, حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھتے تھے. یا زہیر بن قین تھے یا حضرت حبیب تھے. امام حسین نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں آنے دیا تھا کربلا. کون؟ وہ جن لوگوں نے دوسروں سے ادھار لیے ہوئے تھے, قرض لیا ہوا تھا, ان سے کہا کہ آپ لوگ جائیے, آپ اپنا قرض واپس کریں. ہمارے معاشرے میں کیا بیماری ہے؟ قرض لے لیا, دے سکتے ہیں واپس, وہ نہیں دے رہے. احکام سیکھنے چاہیے ہمیں. قرض لیتے وقت کیا کام کرنا چاہیے, قرض واپس کرتے وقت کیا کام ہونا چاہیے, لکھت پڑھت کیسے ہونی چاہیے. میں کسی کو مجبور کر سکتا ہوں تم اپنا گھر بیچو اور میرا قرض واپس کرو؟ اسلام نے اجازت نہیں دی. لیکن ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ اسلام نے اجازت نہیں دی تم اپنی سواری بیچو میرا قرض واپس کرو. اس طرح سے نہیں ہوا ہے. لیکن ہم لوگ اور طرح سے چلتے ہیں. بہرحال امام حسین علیہ السلام نے اس بندے کو, ان لوگوں کو کہا جو قرض آپ نے دینا آپ واپس چلے جائیں, آپ میرے ساتھ کربلا نہ آئیں.
وہ امام حسین علیہ السلام جو اس زمانے میں اس طرح سے کر رہے تھے، کل امام زمانہ علیہ السلام مجھے جانے دیں گے، اپنے ساتھ آنے دیں گے؟ نہیں، وہ بھی کہیں گے آپ پہ فلاں دین ہے، جائیں وہ ادا کریں۔ ایسا ہی ہے نا، بعض لوگوں کو نہیں آنے دیا، بعض لوگوں کو خط لکھ کے بلایا ہے۔ حبیب وہ شخصیت ہے جنہیں خط لکھ کے بلایا ہے، حبیب وہ شخصیت ہیں جنہیں خط لکھ کے بلایا ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے قبضہ کر لیا کوفے پر، لوگوں کو پیسہ دے کے، ڈرا کے، دھمکا کے، لالچ دے کے ان لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے رستے سے ہٹایا۔ عجیب ایک فضا تھی کوفے کی، جاسوس بھرے ہوئے تھے۔ اتنے میں خط آتا ہے حبیب ابن مظاہر کے نام، سارے قبیلے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں حبیب، خط آیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے نصرت کے لیے بلایا۔ حبیب کیا کہتے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ جانتے ہیں کہ بہت لوگ جاسوس موجود ہیں، جانا تو تھا، 7ویں کی شب میں یا 8ویں کی شب میں پہنچے تھے کربلا، جانا تھا، لیکن کہہ رہے تھے اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا کروں گا۔ یہ کہہ کے گھر آ گئے، بیگم کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ خط آیا ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا اے بی بی، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا کروں گا، میں کیسے جاؤں گا؟ اس نے کہا حبیب اگر نہیں جاؤ گے رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس نے کہا بی بی اگر میں چلا گیا نا تو یہ لوگ گھر پہ حملہ کریں گے، گھر غارت کریں گے، لوٹ لیں گے۔ اس نے کہا تم لوٹنے دو، تم چلے جاؤ۔ حبیب نے کہا اے بی بی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، تلوار نہیں اٹھائی جاتی ہے۔ شاید مومنہ کا امتحان لے رہے تھے۔ اس مومنہ نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ جلال میں آئی، اپنے سر سے مقنا اتارا، حبیب کی طرف پھینکا، حبیب اگر نہیں جانا ہے تو یہ اوڑھ لے۔ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کاش میں مرد ہوتی، حسین کی نصرت کو جاتی۔ جب حبیب نے دیکھ لیا تو ایک مرتبہ اسے دلاسا دیا، کہا نہیں میں جاؤں گا حسین کی نصرت کے لیے۔ مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی، باہر نکلے، دیکھا کہیں نیزے کی انی تیز ہو رہی ہے، کہیں تلواریں تیز ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ رسول خدا کے بیٹے سے جنگ کرنی ہے لوگوں نے۔ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا اے غلام یہ میرا گھوڑا لے، یہ تلوار چھپا کے فلاں مقام پر پہنچ جا، میں آؤں گا اور پھر کربلا جاؤں گا۔ شاید حبیب کو تھوڑی سی دیر ہو گئی، جب کچھ دیر ہو گئی نا تو کیا دیکھا غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا آقا نہ آیا نا تو میں خود کربلا جاؤں گا۔ حبیب نے گریہ کیا، جناب امام حسین علیہ السلام کو خطاب کیا، کہا اے حسین یہ کیسا وقت آ گیا ہے، کنیز زادے کہہ رہے ہیں ہم مدد کے لیے آئیں گے، اجرکم اللہ۔ چھپتے چھپاتے کربلا پہنچے۔ جب کربلا پہنچے اصحاب نے دیکھا حبیب حسین کے دوست آ گئے، تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس تکبیر کی آواز جناب زینب کے خیمے میں گئی۔ ایک مرتبہ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حسین کے دوست حبیب آئے ہیں۔ کہا اچھا ہمارا سلام عرض کر دو۔ ایک مرتبہ حبیب کو سلام کہنا تھا، خاک کربلا اٹھائی، اپنے سر میں ڈالی، کہا یہ کیسا وقت آ گیا ہے، میں کون ہوں جسے زہرا کی بیٹی سلام کہے، میں کون ہوں جسے رسول کی بیٹی۔ عاشور کا دن آیا، نماز کا وقت آیا، امام حسین نے دشمن سے کہا نماز کا وقت ہے، جنگ روکی جائے۔ دشمن نے کہا جنگ نہیں روکی جائے گی۔ حبیب نے خطبہ دیا، دشمن نے حملہ کیا، حبیب نے بھی جنگ لڑی، 60 کے قریب لوگوں کو فی النار کیا، بالآخر زخمی ہو کے گر گئے حبیب۔ حسین بن نمیر آگے بڑھا، سر پہ ضرب لگائی، حبیب شہید ہو گئے۔ ایک اور تمیم قبیلے سے بڑھا ایک شخص، اس نے آگے بڑھ کے سر اتارا۔ حسین بن نمیر نے کہا کہ اس قتل میں اور حبیب کو مارنے میں ہم دونوں شریک ہیں، انعام ہم دونوں لیں گے۔ حبیب کے قتل کے باقیوں کے مقابلے میں 100 درہم زیادہ ملے۔ کیا کیا؟ حسین بن نمیر نے کہا حبیب کا سر مجھے دو، کیا کرنا ہے؟
میں اسے گھوڑے کی گردن میں باندھ کر یہی چکر لگاؤں گا. گھوڑے کی گردن میں سر باندھا, میدان کا چکر لگا رہا ہے. جب کوفے پہنچے نا سر, حبیب کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا. ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا جب میں محل میں داخل ہو رہا تھا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا, جب میں باہر آتا تھا وہ بھی باہر آ گیا, یعنی جہاں جہاں جا رہا تھا وہاں یہ بچہ بھی آ رہا تھا. میں نے پوچھا اے لڑکے تجھے کیا مسئلہ ہے, تو کیوں میرے گھوڑے کے ساتھ دوڑا ہے؟ ایک مرتبہ وہ پکارا میرے بابا کا سر مجھے دے دے, میں اسے دفنانا چاہتا ہوں. سر نہ ملا, میں کہوں گا اے حبیب کے بیٹے, ہاتھ جوڑ کے, اے حبیب کے بیٹے خدا کی مصلحت ہوگی آپ کو سر نہ ملا. کیوں؟ اس لیے کہ شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بچی کو اس کے بابا کا سر دیا گیا تھا. خواب میں بابا کو دیکھا, گریہ کرتی ہوئی اٹھی, پھوپھی سے کہہ رہی تھی پھوپھی میرا بابا آیا تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ ایک مرتبہ بیویوں نے رونا شروع کیا, یزید ملعون کی نیند خراب ہوئی. کیا کیا؟ کہا بچی رو رہی ہے نا, باپ کا سر لے جاؤ. دنیا میں کہاں روتا ہے, چھوٹا بچہ رو رہا ہو تو بابا کا سر دیا جائے. آیت اللہ مجتہدی تہرانی کہتے جب سر لایا جا رہا تھا جناب زینب دروازے میں کھڑی ہو گئی. کیا کہہ رہی تھی؟ سر نہ لاؤ میں بچی کو چپ کرا لوں گی. سر نہ لاؤ میں بچی کو چپ کرا لوں گی. حبیب کے بیٹے آپ کو بابا کا سر نہ ملا, اس بچی کو بابا کا سر مل گیا. کیا کیا؟ دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ کبھی چہرے پہ رکھتی ہوگی, کبھی زلفیں سنوارتی ہوگی. کیا کہہ رہی تھی؟ بابا یہ پیشانی پہ چوٹ کیسی ہے, بابا یہ چہرے پہ کس کا خون ملا ہوا ہے. کہتی ہوگی بابا یہ خشک رگیں کس نے کاٹی ہے. کہتی ہوگی بابا تمہیں پتا ہے میں قیدی بنا لی گئی ہوں. جب بچہ رو رہا ہو, کوئی چیز مانگ رہا ہو, اس کو دے دی جائے تھوڑی دیر میں چپ کر جاتا ہے نا. یہ بچی روتے روتے چپ ہو گئی. شاید کسی نے سوچا ہو سکون سے سو گئی ہے. جناب زینب پکاری سید سجاد اٹھو دیکھو, ارے میری بچی سکینہ. ماتم حسین وسیعلم